بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عالم برزخ کا بیان چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ اس درس میں بیان کیا جائے گا کہ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، مرنے والا اپنے ارد گرد کیا دیکھتا ہے۔ نمبر 3، کیا مرنے کے بعد بدن سے روح کا تعلق رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں اس درس میں بیان کی جائیں گی۔ آ جائیے چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں تو عالم دنیا میں ہیں، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اور جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ عالم عالم آخرت ہوگا۔ لہٰذا عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ فرمایا دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد تمام انسانوں کو، تمام جنات کو اس عالم میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، یعنی عالم برزخ عالم دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، یعنی کوئی تو عالم برزخ میں راحت، اطمینان اور سکون سے ہے تو کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ عقیدہ نمبر 1، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل، جن کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح یعنی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دانے بائیں یعنی سیدھی جانب اور الٹی جانب جہاں تک اس شخص کی نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دانے بائیں عذاب کے، یعنی ہر مرنے والا مرنے سے پہلے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ مسلمان رحمت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ کافر عذاب کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کافر پر بھی اسلام کی حقانیت آفتاب یعنی سورج کی طرح واضح ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، یعنی بن دیکھے ایمان لانے کا حکم ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی، اب تو دیکھ لیا۔ لہٰذا نزا کے وقت اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ عقیدہ نمبر 2، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، یعنی جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد بھی روح کا تعلق بدن سے رہتا ہے۔ فرمایا اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی تھی، یعنی روح بدن سے جدا ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں انتقال کر جانا۔ لیکن مرنے کے بعد بھی روح کا بدن سے تعلق ہوتا ہے، بدن پر جو بھی گزرے گی روح یا تو اس سے راحت پائے گی، یعنی اگر ٹھنڈا پانی جیسا کہ دنیا میں اگر کوئی پیتا ہے تو روح کو راحت ہوتی ہے، راحت تو یہ روح محسوس کر رہی ہے، اور اگر کوئی گرم کھولتا ہوا پانی کسی کو پلایا جائے تو تکلیف اصل میں روح محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا
دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے، بعینی ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں، یعنی عالم برزخ میں بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔